السلام علیکم ویورز، میں ہوں عامر خان۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویورز، آج آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنی ہے کچھ باتیں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا سوشل میڈیا کے تھرو یا ویسے ہی آپ لوگوں تک یہ خبر پہنچی ہوگی کہ بدقسمتی سے جو ہمارے پاکستان کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے، اس نے کتنی بکواس سا فیصلہ ایک دیا ہے، جو فیصلہ سن کر ہر مسلمان کی روح اندر سے تڑپ اٹھی ہے۔ تو میں تو بحیثیت مسلمان اس فیصلے کو اپنے جوتے کی نوک پر نہیں، اپنے جوتے کے نیچے رکھتا ہوں، اور یہ فیصلہ سنانے والے کو بھی میں اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھتا ہوں۔ مجھے الحمدللہ کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں ہے۔ ہماری اگر ریڈ زون کوئی ہے تو وہ ہے ختم نبوت، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہمیں نہ تو کسی موت کا ڈر ہے، نہ دنیا میں کسی اور چیز کا ڈر ہے۔ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو میں ابھی ایک مفتی صاحب ان کا آپ کو بیان لگاتا ہوں میں، تو آپ ان کا بیان سنیں، جنہوں نے اس کیس کا اچھے طریقے سے پوسٹ مارٹم کیا، اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا، اچھے طریقے سے۔ تو مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیس کا فیصلہ کرنے والا چیف جسٹس، ٹھیک ہے نا، بدقسمتی سے چیف جسٹس، ہمارے ملک کا چیف جسٹس، میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں اپنا چیف جسٹس، اس ملک کا چیف جسٹس کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہوا ہے، تو اس لیے اس طرح کے ملک کا چیف جسٹس جو سا وہ اس طرح کا انسان نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسا چیف جسٹس ملا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، بعد کیس سنانے والا وہ، فیصلہ دینے والا وہ، جو لان تان ہو رہی ہے وہ چیف جسٹس پہ ہو رہی ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج کی پریس کانفرنس آپ دیکھ لیں خواجہ آصف کی، اور بھی ان کے جتنے پارٹی کے ہیں، نون لیگ والوں کے، یہ ساری جو سی بلیاں نا تھیلے سے باہر آئی ہوئی ہیں، چند ٹکروں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر یہ زمینی اب خدا بنے ہوئے، نعوذ باللہ استغفار۔ ان لوگوں نے مرنا بھول گئے ہیں، خدا کا خوف ان لوگوں کے دل میں نہیں ہے۔ کیس کس طریقے سے انہوں نے فیصلہ سنایا، اپنے آپ کو ساتھ شو کر دیا، جی ہم تو مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے رہے ہیں، لیکن وہ فیصلے کی اندر والی جو کری ہے وہ ایک عام انسان کو بے شک سمجھ نہ لگے۔ میں بھی ایک ویڈیو لگاؤں گا، شاید مجھے بھی سمجھانے میں تھوڑا سا وہ طریقہ کار ٹھیک نہ ہو، کیونکہ میں ایک عالم نہیں ہوں، اس لیے میں مفتی صاحب کی ویڈیو لگانے لگا ہوں۔ تو اس ویڈیو میں آپ اینڈ تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے اسلام کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ ہو رہا ہے، کس طرح کا ہمیں دھوکے میں رکھ کے ہمارے دین پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ تو یہ میں ویڈیو پلے کرنے لگوں، آپ دیکھیے گا۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج عقیدہ ختم نبوت پر جو دشمنان ہیں ختم نبوت کے، مرزائی اور قادیانی، ان کو راستہ دینے کے چکر میں 6 فروری 2024 کو اس نے فیصلہ دیا۔ پورے پاکستان کے علماء کرام نے اس پر رد کیا، غلط بتایا، پورے ملک سے لان تان ہوئی، دھرے ہوا کہ غلط کر رہے ہو، قادیانیوں کو راستہ دے رہے ہو۔ پھر اس پہ کچھ دن مہلت مانگی، پھر اس کے بعد نظر ثانی کی اپیل پڑی، پھر نظر ثانی کی اپیل نہیں سنی، اگلے دن پھر دباؤ آیا، پھر سنی۔ یہ مسلسل یہ تمام فیصلہ جات میرے پاس ہیں، اور میں اس ممبر سے ہر دفعہ یہ آواز اٹھاتے ہوئے آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں، حیرانگی کی بات ہے، یہ اسلامی ملک کا چیف جسٹس ہے، نام مسلمانوں والا، پر کام وہ ہیں جو قادیانیوں کو ریلیف ملے، دشمنان ختم نبوت کو ریلیف ملے۔ ایک شخص ہے مبارک ثانی، قادیانی ہے، قرآن پاک کی غلط تفسیر کرتے ہوئے اور اس کو تقسیم کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ سیشن کورٹ نے اس کی سزا بحال رکھی ہے، ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے، باقاعدہ کتنے عرصہ اس کو جیل میں رکھا ہے۔ سپریم کورٹ میں گیا تو پہلی پیشی پر اس نے ضمانت بھی دی ہے اور اس کو کیس سے بری بھی کر دیا۔ چلو، ملزم اور مجرم بعض اوقات بری بھی ہو جاتے ہیں اور کیسوں کی ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن دوسرے فریق کو تو سنا جاتا ہے نا۔ دوسرے فریق کے نہ وکیل کو سنا گیا، نہ مدعی کو سنا گیا، نہ ہی ہماری طرف سے کسی مسلمان وکیل کو بولنے کی اجازت دی گئی۔ مدعی اٹھ کے بولنے لگا کہ میں نے اس خناس کو دیکھا ہے، یہ بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے خلاف یہ کام کر رہا تھا، یہ آئینی طور پہ بھی ملک میں منع ہے، اسلامی طور پہ بھی منع ہے۔ اسے کہا چپ کر جا ورنہ تجھے توہین عدالت کا نوٹس دوں گا۔ ہم شروع میں سمجھے تھے کہ پتہ نہیں چیف جسٹس بیچارہ غصے میں بیٹھا ہوگا، ایسے کہہ دیا ہوگا، کوئی ڈھیلا ڈھالا علماء نے احتجاج کیا۔
لیکن اب معاملہ کھل کے سامنے آ گیا. آج سے 2 دن پہلے اس نے مستقل یہ فیصلہ دیا ہے, مستقل. یہ 27 صفحات کا فیصلہ ہے اور 50 اس میں نکات ہیں. ایک ایک نقطہ میں نے اس کے اسٹڈی کیا ہے. کل تک تو علماء پہ الزام تھا نا کہ انہوں نے فیصلہ پڑھا نہیں ہے, انہوں نے دیکھا نہیں ہے. میرا الحمدللہ جمعے کا یہ اجتماع کی گفتگو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے, تو اس لیے میں اس پر اتھینٹک بات کرنے کے لیے ساتھ لایا ہوں. اس کے 8 سے 7 پیراگرافس ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, آئین کے بھی خلاف ہے. اب معاملہ یہ ہوا کہ جب چیف جسٹس کو اپنا معاملہ ڈوبتے نظر آیا نا, تو اس نے سوچا کہ مسلمانوں کے کئی فرقے ہیں یا پاکستان میں رہنے والے کئی مذہب ہیں, تو ہر مذہب ہر فرقے کو ایک نوٹس دے دوں, اس کے متعلق وہ اپنی رائے دیں گے اور کیس خراب ہو جائے گا. کئی کو نوٹس دیا, بریلوی حضرات کو, دیوبندی حضرات کو, اہل حدیث دوستوں کو, اس طرح جماعت اسلامی والوں کو, اور اہل تشیع کے مراکز میں بھیجا, اور پتہ نہیں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا کہ ہر فرقہ اس پر رائے دے. اللہ کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ, تمام پاکستان میں بسنے والے مذاہب اور فرقوں نے ایک ہی جواب دیا اور مشترکہ جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب آپ غلط ہیں. ختم نبوت پر آپ نے عقیدے میں اس طرح کر کے قادیانیوں کو چور راستہ دیا ہے. چیف جسٹس چاہتا تھا کہ یہ آپس میں لڑ کے نا بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے چکر میں پڑھ کے, ہو سکتا ہے میں اتنے رش کے اندر کوئی ٹریفک میں اپنی گاڑی نکال جاؤں, لیکن مسلمان جتنے بھی ہوں نا وہ حضور علیہ السلام کے نام پہ تو ایک ہے نا, تو اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں آئی. حتیٰ کہ اہل تشیع نے بھی وہی موقف دیا ہے جو باقیوں نے دیا. اب چیف جسٹس کی دال نہ گلی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی بات سن لی ہے, آپ ہمیں لکھ کر بھی دے دیں. انہوں نے لکھ کر بھی جمع کرا دیا سب علماء کرام نے. اب ہمیں بڑی امید تھی کہ یار جو بھی ہوگا نا فیصلہ اسلام کے حق میں آئے گا, کوئی تو غیرت اور حیا اور اسلام کے معاملے کو دیکھا جائے گا. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ چیف جسٹس نے پتہ نہیں کس کو راضی کرنے کے لیے سوچا ہے. اب یہ فیصلہ دیا ہے, شروع میں تو بڑے ختم نبوت کے نعرے لکھوائے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی. یہ 3 ججوں کے باقاعدہ اس پر مینشن ہے, اور یہ 3.5-4 صفحات اس کے انگلش میں لکھ کے باقی سارا فیصلہ اردو میں دیا, اور اس کے 50 پیراگراف دیے ہیں. شروع میں لکھا حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, ختم نبوت پر کوئی سودا بازی نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, فلاں نہیں. یہ جب فیصلے اس نے پڑھنا شروع کیا تو شروع میں کچھ لوگ ہمارے دوست سمجھے کہ یار فیصلہ تو اسلام کے حق میں دے رہا ہے, آئین کی بات کر رہا ہے, ختم نبوت کی بات کر رہا ہے. میں نے سب کو کہا کہ یار تھوڑا صبر کریں, ایک دفعہ فل ڈیسیجن آنے دیں, پورا فیصلہ آنے دیں, ایک سطر کو پرکھ کے ہم دیکھیں گے کہ مسئلہ ہے کیا. وہی ہوا, 1.5 گھنٹے میں فیصلہ سنا دیا گیا. اور اس کی شک جو مختلف شکیں ہیں میں مختلف جگہ میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک شک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ اس کی شک نمبر 42 ہے. اس میں اس نے 1993 میں ایک کیس تھا ظہیر الدین بنام سرکار, اس کی PhD کا خلاصہ دیا ہے, اور وہ بھی غلط دیا ہے. حیرانگی کی بات ہے, یہ چیف جسٹس ہے ملک کے, جن کو اپنی عدالت کے کیے ہوئے فیصلے کا معاملہ بھی سامنے سمجھ نہیں آتا. اور اس میں اب یہ لفظ سنیں, مسلمان کے لیے اور خصوصاً اہلیان پاکستان کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے. یہ اس میں کہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی دفعات عدالتی نظائر کی اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ احمدیوں کے دونوں گروہ کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کے اظہار اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات استعمال نہ کریں. عام بندہ سمجھے گا ٹھیک لفظ ہے, میں نے پڑھا ہے, ہر بندہ کہے گا ٹھیک ہے, لیکن ڈنڈی پکڑنا ماہر کا کام ہوتا ہے. یہ لفظ بولے عوامی سطح پہ, کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے بازار میں آ کے وہ حضور کی توہین نہیں کر سکتے, اپنے گھر میں کھلا پروگرام کر کے جتنی توہین کریں جائز ہے. پبلکلی کا مطلب یہی ہے. اور آگے پھر اس بلی کو تھیلے سے باہر نکالا, اور آگے لکھتا ہے سنیں, اور نہ ہی عوامی سطح پہ خود کو مسلمان پیش کریں گے, تاہم اپنے گھروں میں, پوائنٹ بھی نوٹڈ, تاہم اپنے گھروں میں, عبادت گاہوں میں, اپنے نجی مخصوص اداروں کے اندر قانون کے مقرر کردہ معقول قیود کے اندر گھر کی خلوت میں ان کو حق حاصل ہے. یہ معقول قیود اور گھر کی خلوت بھی بہت بڑی ڈنڈی ہے. کون طے کرے گا کہ معقول قیود کسے کہتے ہیں؟
یہ کون طے کرے گا کہ اس جلسے میں ٹھہر کے قادیانی نے توہین کی ہے یا نہیں کی؟ پولیس والے ایس ایچ او کو پتہ ہوگا یہ توہین کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے تو ایک منجے ہوئے عالم دین کی ضرورت ہے. آپ ہر جلسے پہ اسے ٹھہراؤ گے؟ یہ معقول قیود کسے کہتے ہیں؟ یہ تو آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. گھر کی خلوت کے معاملے میں پورے آئین میں لفظ موجود نہیں ہے. یہ چیف جسٹس آئین کی تشریح کرنے والا ہے یا آئین ساز ہے؟ یہ آئین بنانے والا ہے یا آئین سنانے والا ہے؟ کوئی عدالت کو آئین بنانے کا حق نہیں ہے. کانسٹیٹیوشنلی رائٹ کرنے کا ان کو حق نہیں ہے. ریڈنگ کا حق ہے, ایکسپلینیشن کا حق ہے. آپ آئین کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں. یہ تو آپ نے بڑھا دیا اس میں کہ گھر کی خلوت کے اندر بیٹھ کے قادیانی جو جرم کرے. اچھا میں حیران ہوں, پہلے اس کو جرم مانا اور اس کے بعد گھر کی چار دیواری میں اجازت دی ہے. میں پوچھ لوں کہ شراب پینا, قتل کرنا, زنا کرنا جرم ہے, آپ گھر کی چار دیواری میں اجازت دے دیں گے؟ چوری کرنا جرم ہے, معقول قیود کے ساتھ گھر کی خلوت میں اجازت مل جائے گی؟ عجیب معاملہ ہے. ایک بندہ کتے کے گوشت کو بکرے کے نام پر باہر تو نہیں بیچ سکتا, ہاں گھر میں بیچ سکتا ہے کہ کتے کا گوشت ہے, بکرے کے نام پہ بیچ دو. یہ دماغ ہے. اور یہ کھلواڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ, یہ میں نے ایک شک پڑھی, اس کی 7 شکیں قابل اعتراض ہیں. اسی لیے آج پورے پاکستان میں ہر مسجد میں آپ کو ایک آواز نظر آئے گی. آج کراچی تک خیبر یہی بات ہے. اس پر نہ ہم نے کوئی مسلک کی لڑائی لڑنی ہے, نہ ہم نے کوئی فرقوں اور جماعتوں کی لڑائی لڑنی ہے. مسلمانوں وہ وقت آ گیا جیسے 1974 میں جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اس میں اسمبلی میں فیصلہ طے ہوا تھا اور تمام مسلمان یکجا تھے. آج بھی اس طرح مشترکہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج یہ جملہ کہیں. اچھا گھر میں رسول اللہ کی توہین کی اجازت ہے, کیوں بھی چار دیواری ہے؟ میں گھر میں بیٹھ کے کتے پر فائز کا نام لکھوں قاضی کا, اور کتے کے گلے میں تیرے جیسی اس میں وہ جو پہنتے ہو آپ باب رحمتے والی چیزیں وہ پہناؤں, اور اس کو ایک ترازو کے سامنے بٹھاؤں اور ایک کرسی پہ اس کتے اور خنزیر کو بٹھاؤں اور کہوں یہ قاضی فائز ہے, یہ چیف جسٹس ہے, یہ کتا نہیں ہے, یہ 4 ٹانگوں والا ہمارا چیف جسٹس ہے, تو آپ تو انہیں عدالت لگائیں گے. میں بھی تو 4 دیواری میں بیٹھا ہوں. اگر اپنے نام پہ آپ کو توہین عدالت نظر آتی ہے, رسول اللہ کے نام پہ توہین رسالت کیوں نہیں دکھتی؟ آقا نامدار کی توہین رسالت کا معاملہ کیوں نہیں دکھتا؟ دنیا کا ہر جج اگر اس کے سامنے کچھ بولو نا اس کو رائٹ ہے, وہ کنٹمپٹ آف کورٹ یعنی عدالت کی توہین کا نوٹس جاری کر سکتا ہے اور وہی ختم کر سکتا ہے, اسے دوسرا ختم نہیں کر سکتا. ایک قانون ہے. تو میں پوچھتا ہوں, آپ توہین عدالت کا نوٹس بھی تو 4 دیواری کے اندر دیتے ہیں. آپ کی توہین کرنے والا کوئی چوک میں تھوڑی ٹھہرا ہوتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بات کرے تو جج اسے کہے بھئی یہ کنٹمپٹ کا نوٹس ہے. کیا تمہارے لیے 4 دیواری کے اندر توہین قابل قبول نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نعوذ باللہ لاوارث ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا, یہ نہیں چلے گا, اور یہ معاملہ حقیقت میں نہیں چلے گا. میں واضح طور پہ کہتا ہوں, دنیا کا جو دفعہ لگتا ہے لگے, ہم نے اس فیصلے کو جوتی کی نوک پر مسترد کیا ہے. نہ مجھے کسی کی عدالت کا روب دبدبہ اس سے ہٹا سکتا ہے, نہ کسی کی قاضی القضاتی ہٹا سکتی ہے, نہ کسی کی چیف جسٹس ہمیں ڈرا سکتا ہے. اس فیصلے کو ہم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں. فائز عیسیٰ, تمہاری شکلیں بدل جائیں گی, تمہاری نسلیں بدل جائیں گی, تم اپنی قوم اور اپنے باپ تبدیل کر سکتے ہو, عقیدہ ختم نبوت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اس پر کوئی دوسری رائے نہیں. آپ ہم سے ہم امید رکھیں بھائی ہم عزت اور احترام سے آپ کا نام لیں, اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دشمنوں کو جو مرضی آئے آپ دے دیں, اور اس پر مسلمان ڈرے نہیں چیف جسٹس ہے, اس کے پاس تھوڑا ہے تو انہیں عدالت دے گا. میں کہتا ہوں وقت ہے کہ اگر پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے بھی ان ججوں کے دماغ کو درست کرنا چاہے تو بندہ کر دے. حضور کے کھاتے لگ جائیں گے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھاتے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو جی جو دوستو آپ لوگوں نے سن لیا, یہ جو مفتی صاحب نے آپ لوگوں کو یہ جو بدقسمتی سے جو اس ملک کا چیف جسٹس نے جو تفصیلی فیصلہ سنایا ہے, اس کا اچھے طریقے سے پوسٹ مارٹم کر
جو یہ مفتی صاحب نے آپ کو اچھے طریقے سے پوسٹ مارٹم کر سمجھا دیا، بتا دیا۔ یہ ویڈیو پلے کرنے کا، آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ ہمارے ملک میں علم کی بہت کمی ہے، تعلیم کی بہت کمی ہے، جس نے جہاں لگا دیا وہاں لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہونا کیا ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ مسئلہ تکلیف جو سا سارا مسئلہ مسائل تھا چیف جسٹس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو بھی مطالبہ تھا، ہم جو بھی لان تان کر رہے تھے وہ چیف جسٹس کو کر رہے تھے۔ انڈائریکٹلی بیچ میں جو سے نون لیگ والوں کا کیا کام ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ارجنٹ میٹنگز بلا رہے ہیں، اس کی صفائیاں دے رہے ہیں۔ اگر نون لیگ والے بیچ میں، یہ موجودہ حکومت بیچ میں آ کر اس کی صفائیاں دے رہی، تو ظاہری بات ہے جو ان کے پٹواری ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں، ان کے جو ووٹر ہیں، وہ بھی آگے سے آپ لوگوں سے بحث کریں گے، نہیں جی چیف جسٹس کا فیصلہ کہہ تو دیا انہوں نے، یہ تو کہہ دیا، وہ تو کہہ دیا۔ باقی آپ لوگوں کو مفتی صاحب نے تفصیلاً ایک بات سمجھا دی ہے، آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آج سے پہلے کبھی کسی پٹواری کو پٹواری نہیں کہا، میں نے کبھی نون لیگ کی ویڈیو نہیں بنائی، میں نے کسی حکومت کے خلاف ویڈیو نہیں بنائی، ٹھیک ہے نا، میں نے کبھی ضروری سمجھا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب مسئلہ جب ختم نبوت پر آ گیا تو میں مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ لوگوں تک بات شیئر کرنے کے لیے، آپ لوگوں سے یہ بات آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کہ ہمیں ہر چیز کی معلومات ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں گمراہ رکھ کر، یہ دراصل ہمیں نا ٹیسٹ کر رہے، ٹیسٹر لگا کر ہمارا کرنٹ چیک کریں کہ مسلمانوں میں کتنا کرنٹ ابھی باقی ہے، اور ہمیں بتا دینا چاہیے کہ مسلمانوں میں کبھی کرنٹ ختم نہیں ہو سکتا۔ جب بات آ جائے ختم نبوت پر، جب بات آ جائے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے اندر اتنا کرنٹ ہے کہ ان کے ٹیسٹر کا یہ خود بھی پھٹ جائیں گے سارے، ٹھیک ہے۔ یہ چند ٹگوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ان لوگوں نے تو اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا ہر چیز بیچ دی ہے۔ میں سیدھے الفاظوں میں کہوں تو ان لوگوں کو میں مسلمان ہی نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، لیکن میں اپنی ناقص عقل کے حساب سے، جو میری عقل میں ایک چیز آ رہی ہے، کم عقلی ہوں میں، بے شک ہے جو بھی ہوں، لیکن میری عقل کے حساب سے میں ان لوگوں کو مسلمان نہیں مانتا، جو ختم نبوت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کے ایک پیسے کے، سیدھا سا لفظ ہے، یہ صرف پیسے کی کھیڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو پیچھے سے اسرائیل پہ پیسہ لگا رہا ہے، یہودی لوگ بھی پیسہ لگا رہے ہیں، یہ سارا ایک فتنہ، دجالی فتنہ کا کھیڑ ہے یہ۔ تو مختصر سی بات ہے، مجھے اتنی لمبی آپ سے بات کرنے کا کوئی مطلب، وہ آپ لوگوں کا ٹائم، قیمتی وقت ضائع کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ نہ کروں، کیونکہ جو اہم پوائنٹس ہیں وہ تو مفتی صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ ویڈیو آگے لازمی شیئر کریں، لازمی شیئر کریں، لازمی شیئر کریں، تاکہ کوئی کسی کی باتوں میں آ کے گمراہ نہ ہو جائے، کوئی کسی کی باتوں میں آ کے گمراہ نہ ہو جائے۔ میں نے آج تک کوئی انتشار پھیلانے والی ویڈیو نہیں بنائی۔ میرے آپ چینلز دیکھ سکتے ہیں، میرا ٹک ٹاک دیکھ سکتے ہیں، میرا سنیک دیکھ سکتے ہیں، میری فیس بک دیکھ سکتے ہیں، میرے یوٹیوب کے 3 چینلز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی پوسٹ بھی کسی کے مطلب ایسے ایک ڈائریکٹلی کسی پارٹی کے خلاف نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ میرے کوئی ایسی کوئی بیان بازی کی ہے میں نے۔ لیکن اب بات ایسی تھی کہ اندر سے دل جو سا نا وہ بہت زیادہ دکھا تھا، نہیں رہا گیا۔ تو میں نے کہا یہ جو سی بات ہے نا، کیونکہ ہمارے اسی ملک میں رہتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کم عقلی کی وجہ سے نا، علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، جس نے 2 الفاظ زیادہ بول کر کسی کو گائیڈ کیا وہ اسی راہ پہ چل گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کو قاضی فائز عیسیٰ کو ڈیفینس کرنے کے لیے اس کی پارٹی میدان میں اتر آئی ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نون لیگ اور وہ دونوں ایک ہی گھرے کے پانی ہیں۔ تو آگے سے پٹواری بھی ظاہری بات ہے اپنے لیڈروں کو جو سا وہ ڈیفینس کرنے کے لیے آپ لوگوں سے لمبی لمبی باتیں کریں گے، جی قاضی فائز عیسیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ جو نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، فلاں مسلمان نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی نیا فتویٰ نہیں لگا دی، وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کیا کہ وہ اپنے گھر میں سب کچھ کر سکتے ہیں، معذرت وہ کرے گا پوری قوم سے، معافی وہ مانگے، دل آزاری مسلمانوں کی اس نے کی، وہ سب سے معافی مانگے، نہیں تو اس کا وہ جواب دے وہ خود ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے بالکل بھی۔ میں نے پہلے بھی کہا چیف جسٹس اور اس کا یہ فیصلہ میری جوتے کی نوک پر نہیں، میرے جوتے کے نیچے ہیں یہ سارے۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اور ہماری اور ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اوکے، اللہ حافظ۔